الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالہ سے جاری ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن دی شان میں ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اب جن حضرات نے ہمارے پچھلے دروس میں حاضری دی ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے درس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ جاری ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے ادنا اشیاء کھانے کا ارادہ کیا اور من و سلوہ کا انکار کیا اور جنتی پانی کا بھی انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ان کو کہہ دیا اہبطوا مصر، چلے جاؤ جس شہر میں چاہو چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو یہ ایک ناراضگی کا اظہار تھا۔ پیارے موسیٰ کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہی رب ذوالجلال کا قہر نازل ہو گیا، اور رب ذوالجلال نے قرآن کی شان میں ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَضُرِبَتْ، اور مسلط ہو گیا ان پر، علیہم الذلۃ، ذلت ان پر مسلط ہوگی، والمسکنہ، اور ان پر غربت طاری ہوگی۔ اب ذلت اور والمسکنہ، ان پر غربت اور ذلت طاری ہوگی۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ذلت سے کیا مراد ہے اور والمسکنہ سے کیا مراد ہے۔ ذلت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جب ان کا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو من و سلوہ بھی عطا کیا، پانی بھی عطا کیا، 12 چشمے بھی عطا کیے، ان کی سب گناہوں کو بھی بخش دیا، ان کی سب خطاؤں کو بھی بخش دیا، اور ان کو اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا۔ صرف کیونکہ ان کا ہاتھ پیارے موسیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ اور اب ذلت اور رسوائی رب نے کیوں دے دی؟ کیونکہ پیارے موسیٰ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب ان کا رہنما کوئی نہیں، اب ان کا امام کوئی نہیں، اب یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ذلت سے مراد یہاں پر مفسرین کہتے ہیں علیہم الذلۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو گئے، کہ ان کی جو شان تھی، جو شوکت تھی، جنتی کھانے کھاتے تھے اور جنتی پانی پیتے تھے اور بڑے ٹھاٹھ سے رہتے تھے، حشاش بشاش رہتے تھے، اللہ کی نعمتیں ان پر برستی تھی اور سب سے افضل و اعلیٰ تھے، لیکن جیسے ہی پیارے موسیٰ کی نسبت ٹوٹی رب نے ان کو ذلیل کر دیا۔ علیہم الذلۃ سے مراد یہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں والمسکنہ، اور غربت ان پر آ گئی۔ غربت کیسے آئی؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس طاقت تھی، اللہ کا فضل تھا، تو جو مجوسی تھے آگ کی پوجا کرنے والے وہ ان سے ڈرتے تھے اور ان کے ماتحت تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ مجوسیوں سے، آگ کے پجاریوں سے یہ جزیہ لیتے تھے، یعنی کہ ٹیکس لیا کرتے تھے۔ دور حاضر کے اندر اس کو ٹیکس کہتے ہیں، تو جزیہ لیا کرتے تھے۔ اور پھر جب وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وہ ذلیل ہو گئے اور غریب ہو گئے، تو وہی مجوسی جو ان کے انڈر ہوا کرتے تھے، ان کے ماتحت ہوا کرتے تھے، وہ ان پر غالب آئے اور انہوں نے ان پر مسلط ہو گئے اور الٹا جزیہ دینے کے ان سے جزیہ لینا شروع کر دیا، ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ جب ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیا تو یہ غریب بھی ہو، ضلالت میں بھی چلے گئے اور غریبی میں بھی چلے گئے۔ ذلیل اس لیے ہو گئے کہ پیارے موسیٰ کی نسبت نہ رہی، اللہ کی وہ برکتیں نہ رہی، اس لیے علیہم الذلۃ اور والمسکنۃ، اس لیے کہ مجوسی بھی ان پر غالب آ گئے اور ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں وباءوا بغضب من اللہ، اور پھر کیا ہوا؟ وہ مستحق ہوئے، وباءوا، مستحق ہوئے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کی۔ یہاں پر
بیان کرتا چاہوں، یہ وبا جو ہے، با جو ہے یہ اس کو نازل کرنے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے کلام عرب کے اندر، اور اس کو جو ہے مستحق ہونے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ اگر اس کو مستحق ہونے کے معنی میں لیا جائے امر کے ساتھ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وباء بغضب من اللہ، اور مستحق ہوئے وہ اللہ کے غضب کے۔ اور اگر باء کو نزول کے ساتھ اس معنی میں لیا جائے تو پھر اس کا معنی بنے گا اور نازل ہوا ان پر اللہ کا غضب۔ دونوں اعتبار سے ٹھیک ہے، مجموع کلام مفہوم کلام ایک ہی بنتا ہے۔ پھر اللہ کا غضب ان پر ہوا، وہ ذلیل بھی ہو گئے اور غریب بھی ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں ذالک بانہم یکفرون، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یکفرون، یہاں پر یکفرون سے مراد انکار ہے، کہ یہ سب ان پر اس لیے اللہ کا غضب ہوا اور ذلت ہوئی اور غربت آئی کیونکہ ذالک بانہم کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کو ذلت نے آن دبوچا۔ اب یہاں پر ایک کلام کرتا چلو، یکفرون سے مراد انکار لیا جاتا ہے، نافرمانی لیا جاتا ہے اور سرکشی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک صحیح حدیث ہے، بیان کرتا چلوں، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، امام مسلم نے بھی اس کو صحیح کہا، یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم میں موجود۔ سرکشی اور تکبر، یہ جو یکفرون ہے نا، اس کے ضمن میں کلام چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکشی اور تکبر، اب یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ اکثر لوگوں کو تکبر کا معنی اور اس کے مفاہیم کی خبر نہیں ہوتی کہ تکبر ہے کیا، تکبر کا لفظ کس مقام پر صادق آتا ہے یہ پتہ نہیں۔ ہر شخص دوسرے شخص کو متکبر کہہ دیتا ہے، لیکن تکبر ہے کیا اور سرکشی کیا ہے؟ حدیث سنیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اور سرکشی کیا ہے؟ اللہ کی حدودوں کا انکار کرنا، یہ سرکشی ہے، اور کسی شخص کو حقیر جان لینا، یہ تکبر ہے۔ اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لیا ہے، راوی اس کی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ میں حاضر ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی سے کلام کر رہے ہیں، حضرت مالک کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو حضرت مالک تھے یہ بہت حسین و جمیل تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں اور میں ان کے قریب جا رہا ہوں اور ان کا کلام سن رہا ہوں کہ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حسن دیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس حسن کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ بھی میرے پاؤں کی جوتی کے تسمے سے اچھا نہ ہو، تو کیا یا رسول اللہ یہ تکبر میں آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تکبر میں نہیں آئے گا۔ سرکشی یہ ہے کہ تم اللہ کی حدودوں کو توڑ دو، یعنی اللہ کے احکامات کے انکار کرو، اور تکبر یہ ہے کہ تم کسی شخص کو حقیر جانو۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا لباس اچھا ہو، تو یہ تکبر کے معنی میں نہیں آتا۔ تو تکبر سرکشی کے معنی میں یہاں پر یکفرون کو لیا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم پر ذلت اور غربت اور اللہ کا غضب ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون، کہ تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ اب اللہ کی آیتوں کے انکار پر رب ذوالجلال نے ان پر کیا عذاب مسلط کیا؟ تو تکبر کا معنی ان دو احادیث سے ثابت ہوا، اور
جو انہوں نے تکبر کیا، یعنی کہ پیارے موسیٰ کے ہر حکم کو انہوں نے نافرمانی میں ٹالا اور رب کی نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی، یہاں تک کہ اللہ کی نعمتوں جنت کے میوہ کو ساگ، مسور کی دال اور پیاز کے ساتھ انہوں نے افضل جانا، تو یہ سب اللہ کی جو بے قدری انہوں نے کی اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کی، اس پر رب ذوالجلال نے ان کو علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے نصیب میں ذلت بھی تحریر فرما دی، ان کے نصیب میں غربت بھی تحریر فرما دی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ مستحق ہو گئے یا ان پر نازل ہو گیا، وباء کو دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے، تو وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ مستحق ہوئے اللہ کے عذاب کے۔ کیوں؟ ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ آگے یہاں پر پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور وہ کیا کرتے تھے، یہ تو سب کچھ کیا انہوں نے، اب آگے انہوں نے کیا کیا، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کیا۔ کس کو قتل کیا؟ النبیین، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ تو ایک ہے بڑا گناہ کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ آگے جملے میں رب نے فرمایا بغیر الحق، کہ ان کا کوئی جرم بھی نہ تھا، ان کا کوئی قصور بھی نہ تھا، پھر بھی انہوں نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کیا، اور ان کا کوئی قصور اور گناہ بھی نہ تھا، پھر بھی انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہاں پر میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ کس مقدار میں قتل کیا، یہاں پر مفسرین نے حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن تو یہ حالت تھی ان کی کہ انہوں نے ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر دیا۔ اس قوم نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر کے شام کو سبزی منڈی میں گھومتے ہوئے نظر بھی آئے، کہ سبزی خریدتے اور بیچتے ہوئے اور کاروبار کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہاں سے یہ سبزی خریدتے اور بیچتے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اتنے بے غم تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور دوسری جانب ایک دن میں 300 نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں، ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کافی عرصہ انہوں نے ٹی وی پر بھی تفسیر بیان کی ہے۔ یہاں پر یہ بتلاتا چلوں کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تفسیر کرتے ہوئے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہاں سے استدلال لیا تھا کہ قتل فقط انبیاء ہوئے ہیں، رسول کبھی جو ہیں وہ قتل نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پروفیسر تھے ایک، اور قرآن کے تفسیر کے حوالے سے ان کی بڑی محنت اور کاوش ہے، لیکن یہاں پر جو استدلال ان کا تھا وہ غلط تھا۔ اس مقام پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو علماء نے بڑی گرفت کی اور یہاں پر بڑے دلائل پیش کیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو، اس سے فقط یہ معنی نہیں ہے کہ صرف نبی ہی قتل ہوئے، بلکہ اس پر ایک تحقیق بیان ہوئی، طویل تحقیق ہے کہ فقط نبی ہی نہیں بلکہ رسول بھی شہید کیے گئے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال کا قرآن ہے، رب نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ جو پیچھے جتنا ان پر عذاب بیان کیا جا رہا ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، کہ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یعتدون سے مراد یہاں پر ترجمے میں ہم کیا لیں گے کہ حد سے تجاوز کیا، کہ یہ جو اللہ نے ان کو ذلت بھی دی اور ان کو غربت بھی دی اور ان پر اللہ کا عذاب بھی آیا، اور ان کے انکار کی وجہ سے یہ سب گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، اس وجہ سے کہ ذَلِكَ مَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہاں عَصَوْا کا جو معنی ہم کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں نافرمانی سے، اور یعتدون کا جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی حدودوں سے تجاوز کرنے پر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ عَصَوْا جو ہے
یہ اس سے مراد ہم نے اس لیے نافرمانی لیا کہ وہ عصیان یا وہ گناہ کہ جس سے منع کیا گیا، عصیان المنامی، عصیان المنامی سے مراد وہ عصیان یا وہ گناہ ہے کہ جو منع ہے، شریعت نے ان کو حرام کہا ہے۔ وہ عصیان کے جو منع کردہ عصیان ہے، گناہ ہے، ان کو کر جانا عصو، عصیان المنامی کے حوالہ سے عصو کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس لیے ہم اس کو نافرمانی کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ عصیان المنامی ہے۔ اور اگر سوال یہ کیا جائے کہ آپ نے یعتدون کا معنی حد سے بڑھ جانا کیسے کر دیا، یعتدون سے مراد کیا ہے، تو یہ جو یعتدون لفظ ہے یہ اعتداء سے ہے، یعنی کہ حدود کو پھلانگنا، حد سے بڑھ جانا۔ عربی کلام کے اندر، کلام عرب کے اندر اور لغت کے اندر یعتدون بمعنی ہم نے اس لیے لیا کہ اس صیغہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے حدود کو پار کرنا، حد سے بڑھ جانے کے معنی نہیں یہ آتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا معنی یہ کیا کہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے۔ اب عصو کا معنی ہم نے نافرمانی کیا اور یعتدون کا معنی ہم نے یہ کیا کہ وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ حد سے بڑھ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ انبیاء کی بات ماننا تو دور کی بات، بلکہ انبیاء کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو اس معنی میں ہم نے عصو کا معنی جو ہے وہ نافرمانی کا لیا، اور یعتدون سے مراد ہم نے حدود سے تجاوز کا لیا، یعنی کہ حد سے تجاوز یہی ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث لی ہے اس کی تفسیر کے اندر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ روز قیامت، یہ حد سے تجاوز پر بات چل اٹھی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جو یا تو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہوا یا اس کے ہاتھوں سے کوئی نبی شہید ہو گیا، تو سب سے زیادہ دردناک عذاب اس کے لیے ہوگا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر حدیث لی ہوئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جو گمراہی میں امامت کرے۔ اب گمراہی سے امامت سے مراد یہ ہے کہ جو خود تو غلط کام کرتا ہے، ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی ملا لیتا ہے، ساتھ مزید مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے، اور اپنے گناہوں میں سادہ لوگوں کو بھی شامل کرتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی شامل کرتا ہے اپنے گناہوں میں جو اس گناہ میں نہیں مبتلا ہوتے، ان کو بھی اپنے ساتھ مبتلا کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دوسرے نمبر پر سب سے دردناک عذاب اس شخص کے لیے ہوگا جو گناہوں میں امامت کرتا ہے، یعنی خود بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے، اوروں کو بھی شامل کرتا ہے، تو سب سے بڑا عذاب دوسرے نمبر پر اس کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے نمبر پر سب سے سخت عذاب اس شخص پر ہوگا جو مصور ہوتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، یہ جو تصویریں جانداروں کی تصویریں بناتا ہے، اس پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اور پھر اس کو ملامت کیا جائے گا کہ تم نے جو جاندار چیزوں کی تصویریں بنائی آپ اس میں روح پھونک کے دکھاؤ۔ تو یہ اللہ کے عذاب کے مستحق تین افراد ہوں گے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے کسی نبی کو شہید کیا یا خود کسی نبی کے ہاتھوں مارا گیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کی تحت، اور دوسرا وہ شخص کہ جو گمراہی میں لوگوں کو شامل کرتا ہے، خود بھی گناہ کرتا ہے، اوروں کو بھی دعوت کرتا ہے اس پر، اور تیسرا مصور پر۔ تو انشاءاللہ آج کا سبق اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے سبق پہ اسی موضوع کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔